رب کا شکوہ نہیں کرنا زبان سے، جس طرح آج ہماری عادات ہے، خواتین ہیں یا مرد ہیں، جس دو بھائی کا بچہ ہو، بھائی کہتا ہے ساڈا تا رب نصیب لکھنا ہی بھول گیا، یہ ہمارے لیے مصیبت تھی۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تم نے شکوہ نہیں کرنا اپنے رب کا، کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں تم ان نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر یہ بات، یہ گمان تم اپنی ماں کے بارے میں نہیں کر سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میری ماں نے میرے اوپر ظلم کیا، تو غوث پاک فرماتے ہیں جب ماں کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے تو رب ذوالجلال تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ کس طرح ظلم کر سکتا ہے؟ تو یہ شکوہ اور شکایت بھی تم نے زبان پہ نہیں لانی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے محترم بھائی شبیر صاحب نے اپنے گھر میں محفل کا اہتمام کیا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ محفل میلاد گھر میں سجانا یہ ویسے برکت ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ایک علاقہ تھا تو ان کا بھی یہ جدول تھا، اس علاقے کا یہ شیڈول تھا، جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تو گھر گھر میں محفل میلاد ہوتی۔ حضور کے عاشقوں کا علاقہ تھا، حضور کے غلاموں کا علاقہ تھا، جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا تو ایک گھر میں لوگ جمع ہو جاتے، حضور کا میلاد ہوتا، جب دعا ہوتی تو ایک بندہ کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا بھائی کل میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی۔ لوگ اس کے گھر میں جمع ہو جاتے، جب اس کے گھر میں محفل میلاد مکمل ہوتی ایک اور کھڑا ہو جاتا، بھائی کل میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی، سب نے میرے گھر آنا ہے۔ اس علاقے میں ایک حضور کا ایسا بھی غلام رہتا تھا جس کا جی تو بڑا کرتا تھا کہ میں بھی حضور کا میلاد سجاؤں، مگر اس کے حالات اسے اجازت نہیں دیتے تھے۔ جب بھی ارادہ کرتا تھا کہ اپنے گھر میں حضور کا میلاد کروں، مگر جب اپنے حالات کو دیکھتا تو خاموشی اختیار کر جاتا۔ ایک دن محفل میں ایسا رنگ بنا، ایسا رنگ بنا، جب دعا ہوئی تو وہ اچانک سے کھڑا ہو گیا، اس بندے نے اعلان کر دیا بھائی کل میرے گھر میں محفل میلاد ہوگی۔ پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اب غریب آدمی ہے، مفلس ہے، بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں، چھوٹا سا گھر ہے، لوگ کل اس کی شیڈول کے مطابق اس کے گھر میں آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا جو گھر کا کمرہ تھا، سین تھا، وہ بھر گیا۔ اب لوگ باہر گلی میں کھڑے ہو کے حضور کا میلاد سننا شروع ہو گئے۔ اس حضور کے غلام کے ساتھ ہی ایک یہودی کا گھر تھا۔ اب یہودی کی جو بیوی ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ مسلمان اپنے نبی کا میلاد کا پڑھ رہے ہیں اور گلی میں کھڑے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر سے ایک چادر اٹھائی اور دروازے پہ آواز دی، اے بھائی کھڑے نہ ہو، یہ چادر لے لو، اس کو بچھا کے بیٹھ کے حضور کا میلاد سنو، جب میلاد مکمل ہو چادر واپس کر دینا۔ یعنی آپ اندازہ کریں اتنا وہ بندہ غریب تھا، اس کے پاس چٹائی بھی نہیں تھی۔ جب حضور کا میلاد مکمل ہوا انہوں نے چادر واپس کی، جب صبح ہوئی تو یہودی کی جو بیوی ہے گھر کا سامان اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ یہودی کی آنکھ کھلی، اس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ راتوں رات تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھی ہو گھر کا سامان اکٹھا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں کچھ کہا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے کہا اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کل ہمارے پڑوس میں حضور کا میلاد تھا، اس میلاد میں میں نے چادر پیش کی تھی، جب میں رات کو سوئی تو حضور میرے خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا تو نے میرے میلاد میں چادر پیش کی ہے اور تو جہنم میں جائے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اٹھ کلمہ پڑھ اور میری امت میں شامل ہو جا۔ تو اس نے کہا مجھے رات کو حضور نے کلمہ پڑھایا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو یہودی ہے، اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، میں مسلمان تو یہودی۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو یہودی نے کہا تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو حضور رات کو تجھے کلمہ پڑھا گئے ہیں ساتھ مجھے بھی مسلمان کر گئے ہیں۔
بشان مصطفیٰ علماء اہل سنت ماشاءاللہ ماشاءاللہ بندہ کہنے یہ واقعہ میں اس کو نہیں مانتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری شریف کی، اور بخاری شریف میں متعدد بار امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے ابو لہب کے بارے میں۔ ابو لہب اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، پکا کافر ہے، پکا، اور اللہ نے اس کی مذمت میں سورت نازل کی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، پکا کافر۔ جب یہ مرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا بتا ابو لہب مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہے، اب قبر میں تیری کیا حالت ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو ابو لہب بتاتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو